نے فرمایا مہدی میرے خاندان سے، میرے اہل بیت سے ہوں گے، یعنی اولاد فاطمہ میں سے۔ وہ سرزمین عرب کو عدل اور انصاف سے اسی طرح بھر دیں گے جیسے کہ وہ ظلم اور زیادتی سے بھر چکی ہوگی۔ یہ علاقہ خراسان اور پاکستان جب یہاں نظام خلافت قائم ہوگا، یہاں سے فوجیں چلیں گی، سیاہ علم برآمد ہوں گے اور کوئی طاقت انہیں روک نہ سکے گی۔ السلام علیکم دوستو، قیامت کی اہم ترین نشانیوں میں سے ایک اہم ترین نشانی امام مہدی کا ظہور ہے۔ امام مہدی کا ظہور ان قریب ہونے والا ہے۔ اس میں کتنی سچائی ہے، آئیے جانتے ہیں۔ مفتی ابو لبابہ منصور نے اپنی کتاب دجالیات میں حضرت دانیال علیہ السلام کی تختیوں کے حوالے سے لکھا ہے کہ یہودیوں کی ایک ریاست قائم ہوگی اور اس کے 50 سال بعد امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ دوستو، ہم جانتے ہیں کہ 1946 اور 47 میں اسرائیل کی بنیاد تو ڈالی گئی تھی، لیکن 1973 میں جا کر اقوام متحدہ نے ملک کی حیثیت سے اسے اور اس کے جھنڈے کو تسلیم کیا، لہٰذا 1973 سے ہی اسرائیل کو ایک ریاست کے طور پر سمجھا جائے گا۔ اس لحاظ سے 2023 میں 50 سال پورے ہوتے ہیں، لہٰذا ممکن ہے کہ 2024 میں امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ نیز نسائی میں جس غزوہ کی نشاندہی کی گئی ہے، جس میں امام مہدی کی ایک جماعت خراسان یعنی افغانستان سے اور مغربی پاکستان وغیرہ سے نکل کر مشرقی علاقہ پر برس پیکار ہوگی، تو حالیہ جو خبریں آ رہی ہیں اس کی پیش خیمہ ثابت ہو سکتی ہیں۔ ایک عرب عالم دین شیخ صادق المغلسی المیرانی، انہوں نے 2024 کے قریب ہی ظہور مہدی کی بات کی ہے۔ چنانچہ ظہور مہدی کے حساب سے 2024 اور 2025 بہت اہم سال ہیں۔ امام مہدی علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں نہیں، مگر احادیث شریف کی کتابوں میں متعدد بار آیا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت قائم نہ ہوگی جب تک کہ میرے اہل بیت میں سے ایک شخص کی حکومت پوری دنیا میں قائم نہ ہو جائے۔ مولا علی علیہ السلام جو کہ اہل بیت میں سے تھے، ان کی حکومت پوری دنیا پر قائم نہیں ہوئی تھی کیونکہ شام سے بغاوت چل رہی تھی، مگر امام مہدی علیہ السلام دنیا میں ظاہر ہو کر پوری دنیا پر اسلامی خلافت کو قائم کر کے اس پیش گوئی کو پورا کریں گے۔ آپ 40 سال کی عمر میں سفید لباس میں ملبوس ہو کر لوگوں میں پہلی بار ظاہر ہوں گے، اور آپ کے پاس بطور نشانی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قمیض مبارک، آپ کی تلوار اور جھنڈا بھی موجود ہوگا۔ مسلمانوں کے درمیان خانہ کعبہ کے اندر حج کے دوران ایک عرب حکمران کی موت کو لے کر بہت بڑا جھگڑا ہوگا اور وہ آپس میں تقسیم ہو جائیں گے۔ مکہ کے باہر ہر طرف فتنہ فساد برپا ہو جائے گا، اور اسی دوران رکن یمانی اور مقام ابراہیم کے درمیان تمام لوگ امام مہدی علیہ السلام کو ثالثی بنا کر ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور ان کو اپنا امام تسلیم کریں گے۔ دوستو، یروشلم شہر کا تعلق قرب قیامت کے حالات سے متعلق بہت اہم ہے۔ یہ شہر مسلمانوں، عیسائیوں اور یہودیوں کے لیے بہت اہم ہے۔ یہاں پر بیت المقدس یعنی مسلمانوں کا قبلہ اول موجود ہے، اسی وجہ سے ان تینوں اہل کتاب کے لیے یہ بہت اہم جگہ ہے۔ احادیث کے مطابق اسی جگہ سے فلسطینیوں کو بے دخل کر کے مسجد اقصیٰ کو شہید کر کے تیسری مرتبہ ہیکل سلیمانی کو تعمیر کیا جائے گا، تو تیسری عالمی جنگ کا آغاز ہوگا، جس کی قیادت امام مہدی علیہ السلام کریں گے، اور ان کا ساتھ دینے کے لیے مشرق سے فوجیں یعنی کالے جھنڈوں والے نکلیں گے۔ یہ کالے جھنڈوں والی جماعت خراسان سے نکل کر بیت المقدس پہنچے گی اور امام مہدی علیہ السلام کی فوج میں شامل ہوگی۔ واضح رہے کہ خراسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں ایران، افغانستان اور پاکستان کے کچھ حصوں کو ملا کر کہا جاتا تھا۔ احادیث کے مطابق امام مہدی علیہ السلام ایک ایک کر کے تمام علاقوں کو فتح کر لیں گے، یہاں تک کہ یروشلم پہنچ کر اسے بھی فتح کر لیں گے۔ دوستو، اگر ہم احادیث مبارکہ کی پیشن گوئیوں کا موجودہ عالمی حالات کے تناظر میں مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک ایک کر کے تمام پیشن گوئیاں درست ثابت ہو رہی ہیں، اور امام مہدی کا ظہور صرف چند مہینوں دور ہے۔ پچھلے 50 سال سے امریکہ نے یروشلم کے اندر اپنا سفارت خانہ بنانے کا منصوبہ بنا رکھا ہے،
جسے ڈونلڈ ٹرمپ نے پورا کر دیا اور اس وقت یہ پوری طرح ایکٹیو ہے، جبکہ دوسری طرف دا ٹیمپل آرگنائزیشن جو کہ اسرائیل کے اندر موجود ہے، جو کہ ایسی آرگنائزیشن ہے کہ جس نے ہیکل سلیمانی کا پورا نقشہ تیار کر رکھا ہے، اور وہ اس بات کے منتظر ہیں کہ کسی طرح سے مسلمانوں کو کمزور کر کے اور دنیا کی توجہ کہیں اور مبذول کروا کر وہ کسی طرح تیسری مرتبہ ہیکل سلیمانی کو تعمیر کریں، کیونکہ اس کی تعمیر کے بعد ہی ان کا مسیحا یعنی دجال دنیا میں ظاہر ہوگا۔ دوستو، واضح رہے کہ یہودی دا گریٹر اسرائیل کا نقشہ بھی تیار کر چکے ہیں۔ یہ وہ نقشہ ہے جس کے مطابق یہودی وہ تمام علاقے اپنے قبضہ میں لے لیں گے جو کہ کبھی ان کا حصہ تھے، اور پھر یوں دجال کے دور میں پوری دنیا پر حکومت کریں گے۔ اللہ تعالی دجالی فتنوں اور سازشوں سے عالم اسلام کو بچائے، آمین۔ دوستو، تیسری عالمی جنگ، امام مہدی کے ظہور اور دجال کی آمد کے متعلق کچھ نکات اور نشانیاں ہیں جو کہ مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، پہلے سیاہ جھنڈے نکلیں گے۔ نمبر 2، پھر غزوہ ہند ہوگی۔ نمبر 3، پھر دین کے بدخواہ لوگوں اور دشمنوں کا قتل عام ہوگا۔ نمبر 4، پھر تیسری جنگ عظیم ہوگی۔ نمبر 5، قسطنطنیہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل جائے گا۔ نمبر 6، پھر سفیانی کا ظہور ہوگا۔ نمبر 7، حضرت امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ نمبر 8، پھر سفیانی کا لشکر حضرت امام مہدی سے لڑنے چلے گا تو مکہ مدینہ کے درمیان مقام بیضہ پر زمین میں دھنسا دیا جائے گا۔ نمبر 9، پھر بنو کلب کا لشکر امام مہدی سے شکست کھائے گا۔ نمبر 10، پھر مشرق سے سیاہ جھنڈے عرب کی طرف طوفان بن کر اٹھیں گے۔ نمبر 11، تمام یہودی مل کر ان لوگوں سے لڑیں گے اور شکست کھائیں گے۔ نمبر 12، پھر امام مہدی ان لوگوں کے ساتھ مل کر بیت المقدس کو فتح کر لیں گے۔ نمبر 13، اس کے بعد تمام دجالی قوتیں عالم اسلام کے خلاف اکٹھی ہو جائیں گی اور اعلان ہوگا کہ دجال دنیا میں ظاہر ہو چکا ہے۔ تمام کفار دجال کی بیعت کریں گے اور دجال کی قیادت میں امام مہدی علیہ السلام کی فوج کے ایک بڑے حصے کو شکست دے کر قتل عام کریں گے اور دمشق کی ایک جامع مسجد کے اندر مسلمانوں کو گھیر لیں گے۔ تمام بچے ہوئے مسلمان اس مسجد کے اندر موجود ہوں گے اور دجالی فوج مسجد کے باہر ہوگی۔ صبح کی نماز کا وقت ہوگا، صفیں کھڑی ہوں گی اور اسی دوران حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسجد کے مینار سے نیچے تشریف لائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حکم پر امام مہدی علیہ السلام نماز کی امامت کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کی قیادت کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سن کر دجال ڈر جائے گا اور وہاں سے بھاگے گا اور مقام لد کے مقام پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں قتل ہوگا۔ پھر یہودی مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہوں گے اور مومنین فتح کے جھنڈے لہرا رہے ہوں گے اور یوں فتنہ دجالیہ کا خاتمہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں فتنہ دجالیہ سے محفوظ فرمائے، آمین ثم آمین۔